السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ سے میرا یہ سوال ہے، آپ کی بارگاہ میں رہتے ہوئے مجھے کافی عرصہ ہوا ہے، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کری ہے کہ آپ اکثر جو ہے لوگوں کو، عاملوں کو اور جو روحانی علاج وغیرہ کرتے ہیں ان کو اکثر آپ روحانی معالج کہتے ہیں، عامل کیوں نہیں کہتے؟ جبکہ وہ عامل ہیں اور بہت سارے لوگ اپنے آپ کو عامل کہنا پسند کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامل کا لفظ کیوں استعمال نہیں کرتے، روحانی معالج کیوں کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے لفظ عامل جو ہے اس کا معنی ہے کام کرنے والا یا کوئی عمل کرنے والا۔ اس لفظ میں بہت زیادہ عموم ہے وضعی لحاظ سے، کہ ہم کسی بھی شخص کو عامل کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتا ہے۔ اگر کسی کی شاپ ہے جنرل آئٹم کی تو وہ بھی ایک عامل ہے اس لحاظ سے کہ وہ اپنے دکان پہ کام کرتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ آپریٹ کرتا ہے، اپنے مریضوں کو دیکھتا ہے تو وہ بھی عامل ہے اس لحاظ سے کہ وہ اپنے مریضوں کو دیکھنے کا کام کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ کوئی پروفیسر ہے، ٹیچر ہے تو وہ بھی اس لحاظ سے عامل ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ اپنے طلباء کو پڑھاتا ہے۔ تو اس لفظ میں وضع کے لحاظ سے بہت زیادہ عموم ہے، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت سے ایسے افراد جن کا عملیات یا روحانیات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ عامل لگا لیا، جو اس لحاظ سے درست تھا کہ اس میں اتنا عموم ہے کہ جب کوئی ڈاکٹر یا شاپ والا اپنے آپ کو عامل کہہ سکتا ہے یوں، تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو لوگوں کو نقصان دینے والے جادوگر قسم کے لوگ، اسی طرح جن کو عملیات کے فنون کے کا بھی معلوم نہیں، انہوں نے، اور کافی سارے ایسے افراد نے جو عامل کہلانے کے لائق نہیں تھے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ عامل لگا لیا یا خود کو عامل کہنا شروع کر دیا۔ تو اب یوں کہیے کہ یہ عامل جو ہے وہ عوام میں اچھے تاثر کے ساتھ رائج نہیں رہا، کہ جب عامل کہا جائے تو اب اس میں عموم اتنا زیادہ ہے کہ یا تو وہ عامل جادوگر ہو سکتا ہے، یا وہ ہو سکتا ہے جو لوگوں سے پیسے ایٹھ کے کھاتا ہو، یا وہ ہو سکتا ہے جو لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی کرتا ہو۔ لیکن اصطلاحاً یہ عامل جو لفظ ہے وہ عملیات کرنے والے کے لیے تھا، روحانیات اور عملیات کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے کے لیے تھا۔ لیکن کیونکہ یہ اب صحیح اپنی اصل پر رائج نہیں ہے، اس لیے اس سے بہتر ایک لفظ ہے جو ہے روحانی معالج۔ اس لیے ہم اس لفظ کو اختیار کرتے ہیں، اور ہم خود اپنے لیے بھی اور وہ ایسے شخصیات جو واقعی اس علم کے ماہر ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرنا بہتر سمجھتے ہیں۔